آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ایک نہایت اہم اور سبق آموز واقعے کی طرف سفر کریں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور عرب کے ایک ایسے بادشاہ کا جو اپنی سخت گری اور روب کی وجہ سے مشہور تھا مگر انصاف کا دلدادہ بھی تھا۔ یہ واقعہ نہ صرف دل کو روشن کرتا ہے بلکہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی جہاں بھی جائیں امن عدل اور سچائی کی خوشبو وہاں پھیل جاتی ہے۔ اس کہانی میں حکمت بھی ہے، نصیحت بھی اور ایمان افروز روشنی بھی۔ چلے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی فیکٹس 313۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور عرب کے بادشاہ کا انصاف۔ قدیم عرب کا ماحول مختلف قبیلوں کی باہمی دشمنیوں، جھگڑوں اور غیر منظم قوانین سے بھرا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ اپنے سردار کو مطلق حاکم سمجھتا اور ہر سردار اپنی مرضی کے فیصلے کرتا۔ ایسے ماحول میں انصاف اکثر کمزور پڑ جاتا اور طاقتور کا ظلم سب پر بھاری رہتا۔ اس دور میں ایک عرب بادشاہ تھا جو سخت گیر بھی سمجھا جاتا تھا اور اپنی رعایا پر کڑی نظر رکھنے میں مشہور بھی تھا۔ لوگ اس کے سامنے جاتے ہوئے کانپتے تھے مگر اس کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ وہ سچ اور انصاف کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ سمیت ایک لمبے سفر پر تھے۔ وہ جب کسی بستی یا قبیلے کے قریب پہنچتے تو لوگ ان کے چہرے کا نور دیکھ کر حیران ہوتے۔ ان کے انداز گفتگو میں ایسی مٹھاس اور ایسی سچائی ہوتی کہ سننے والے سکون محسوس کرتے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور ظلم چھوڑنے اور نیکی اختیار کرنے کی دعوت دیتے۔ جن لوگوں کے دل نرم تھے وہ ان کی بات سنتے اور متاثر ہوتے، مگر ہر جگہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو حق کی دعوت سن کر ناراض ہو جاتے۔ ایسا ہی اس قبیلے میں ہوا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دن ٹھہرے۔ اس قبیلے کے چند سردار اپنی رسومات اور غلط طریقوں پر سختی سے جمع تھے۔ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی شخص ان کی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور سچائی کی طرف بلائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے غلط باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ مسافر تمہاری روایات بدلنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد تمہیں تمہارے بروں اور رسموں سے دور کرنا ہے۔ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کبھی کوئی سخت بات نہ کی۔ انہوں نے ہمیشہ نرم انداز میں خیر خواہی اور نیکی کی طرف بلایا۔ وقت کے ساتھ قبیلے کے سرداروں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر یقین کر لیں تو ان کی سرداری کمزور ہو جائے گی۔ اسی خوف نے انہیں ایک خطرناک فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ مسافر جتنا مقبول ہوتا جا رہا ہے اسے فوراً روکا جائے۔ چنانچہ چند سردار عرب کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اس کے سامنے شکایت پیش کی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ایک اجنبی شخص ہمارے علاقے میں آیا ہے جو لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ وہ ہماری روایتوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے دل بدل رہا ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو ہمارے درمیان فتنہ پھیل جائے گا۔ ان سرداروں نے اپنی بات میں جھوٹ ملا کر معاملے کو انتہائی خطرناک بنا کر پیش کیا تاکہ بادشاہ فوراً سخت قدم اٹھائے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس مسافر کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی روانہ ہوئے اور کچھ ہی دیر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہایت احترام مگر حیرت کے ساتھ دربار میں لے آئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر بادشاہ کے غصے میں کچھ کمی آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ شخص عام مسافروں کی طرح نہیں۔ ان کے چہرے پر وقار تھا اور آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جو صرف سچے لوگوں میں ہوتی ہے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں سوال کیا کہ کیا تم نے اس قبیلے کے لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نرم انداز میں جواب دیا، میں نہ تو کسی کو بغاوت پر اکساتا ہوں اور نہ کسی کی سرداری کو چیلنج کرتا ہوں۔ میں تو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور نیکی کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر کوئی میری بات سنتا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔
اگر کوئی نہیں سنتا تو میں اسے مجبور نہیں کرتا۔ بادشاہ نے سرداروں کی طرف دیکھا، وہ سب زور زور سے کہنے لگے کہ یہ شخص فتنہ پھیلا رہا ہے اور ہمارے لوگوں کے دل بدل رہا ہے۔ بادشاہ نے دونوں کی باتیں سنیں۔ اس نے محسوس کیا کہ سرداروں کی باتوں میں تلخی اور خود غرضی ہے، مگر اس نے فیصلہ کرنے سے پہلے مزید تحقیق ضروری سمجھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مسافر کا امتحان لیا جائے تاکہ سچ اور جھوٹ میں فرق سامنے آئے۔ اس نے کئی سوالات کیے جن میں حکمت بھی تھی اور آزمائش بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب نہایت سکون اور دانائی سے دیا۔ ان کے جوابات میں اللہ پر بھروسہ دکھائی دیتا تھا۔ ان کے الفاظ میں ایسی گہرائی تھی کہ سننے والے سپاہی بھی حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے الفاظ میں سچائی جھلکتی ہے اور تمہاری آنکھوں میں نور نظر آتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سرداروں کی باتوں میں تعصب اور خوف زیادہ ہے۔ میں انصاف کے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اس شخص کو بے قصور سمجھتا ہوں۔ اس نے کوئی فساد نہیں اٹھایا، بلکہ یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ سچ بولتا ہے اور سچ ہمیشہ ظالموں کو برا لگتا ہے۔ یہ سنتے ہی قبیلے کے سردار حیران بھی ہوئے اور شرمندہ بھی۔ ان کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ تم نے میرے دربار میں جھوٹ بول کر مجھے دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اگر میں تحقیق نہ کرتا تو میں ایک بے گناہ شخص پر ظلم کرنے والا بن جاتا۔ پھر بادشاہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے مسافر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم عام انسان نہیں، تمہاری گفتگو نور سے بھری ہے۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں۔ میں دلوں کو نرمی اور روح کو سچائی کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً ادب سے کھڑے ہو کر کہا، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے آج وہ انصاف کیا جو میرے رب کو پسند آئے اور شاید اسی وجہ سے اللہ نے میرا دل کھول دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مکمل احترام کے ساتھ چھوڑا جائے اور راستے میں ان کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اس نے سرداروں کو سخت تنبیہ کی کہ آئندہ کسی مسافر یا اللہ والے کے خلاف جھوٹ نہ بولیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے تو پورا دربار ان کے اخلاق، کردار اور نورانی شخصیت سے متاثر تھا۔ کچھ لوگ تو ان کے پیچھے چل نکلے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ واقعہ پورے عرب میں مشہور ہوا اور لوگ کہنے لگے کہ سچ کبھی چھپ نہیں سکتا، چاہے جھوٹ کتنی ہی کوشش کرے مگر نور ہمیشہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں ظالموں کے شر سے بچایا اور ہمیں سچائی کے ساتھ ثابت قدم رکھا۔ جس دل میں اللہ کا نور ہو اسے کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز اور عبرتناک واقعہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اخلاق اور انصاف کے اس روشن باب سے واقف ہو سکیں۔ مزید تاریخی اور اسلامی حقائق کے لیے ہمارے چینل اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب کریں اور اپنے دل و دماغ کو علم کی روشنی سے منور کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔